ذاکر نائک صاحب کیا کہتے ہیں؟ قرآن میں کہیں نہیں آیا ہے، وہ آپ ہی کی بمبئیا لینگویج میں بولا انہوں نے۔ قرآن میں نہیں لکھا ہے، کہیں بھی حدیث میں نہیں آتا ہے، یہ ائمہ کا ذکر بھی نہیں حدیث و قرآن میں۔ دو جوابات دوں گا۔ پہلا جواب، سیاستہ پر عمل کرو، یہ کون سی قرآن کی آیت میں آیا ہے؟ قرآن کے بعد بخاری کو سب سے افضل مانو، یہ کون سی قرآن کی آیت میں آیا ہے؟ ذاکر صاحب بتا سکتے ہیں یہ چیز؟ نہیں بتا سکتے۔ اب آئیے میں قرآن کی وہ آیت پڑھوں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی حالت یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا منافقین کی صفت بتاتے ہوئے کہ قرآن کی بعض آیتوں کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو، یعنی ایک آیت مانے ایک کا انکار کرے، یہ فطرت کس کی ہے؟ منافقین کی۔ اب آئیے قرآن عظیم کا پارہ نمبر 5 سورہ نساء آیت 59، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، خطاب کس سے ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کیا کرو؟ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور اس کی اطاعت کرو جو تم میں صاحب علم ہے، جو حکم والے ہیں۔ آیا کہ نہیں امام کا نام؟ ہو سکتا ہے لیکن یہاں پر کچھ لوگ کہیں گے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد یہاں پہ بادشاہ اسلام ہے، امام نہیں۔ تو اس کا میں سب سے پہلا جواب میں یہ عرض کر دوں کہ اولی الامر سے مراد بادشاہ اسلام نہیں ہے۔ کچھ بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ بھی ہے، مگر جمہور کا اجماع جس بات پر ہے وہ یہ ہے کہ اولی الامر سے مراد ائمہ ہے، امام ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہو رہی تھی اس وقت کوئی بادشاہ اسلام موجود ہی نہیں تھا، تو اس کا مطلب پھر صحابہ کرام کس پہ عمل کر رہے تھے؟ اس آیت پہ تو بھی صحابہ عمل ہی نہیں کر سکے۔ اب یہ آئے ہیں توحید کے ٹھیکیدار کہ اب یہ عمل کر کے بتائیں گے اس آیت پر۔ ایک چیز۔ دوسری چیز کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کی تقلید کا حکم دیا۔ اب یہاں پر ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، چلیے تھوڑے دیر کے لیے ہم ان کی بات مان لیتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد یہاں بادشاہ اسلام ہے، یعنی قرآن نے کہا کہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اطاعت کرو بادشاہوں کی۔ تو سوال یہ پیدا ہو گیا کہ اگر بادشاہ کی بھی اطاعت کی جا رہی تو تقلید تو تب بھی ثابت ہو گئی، مطلب اطاعت تو کرنا ہے نا کسی کی، اور اللہ رسول کے علاوہ ہے یہ اطاعت، اور تمہارے نزدیک اللہ رسول کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کرنا ہی شرک اور کفر ہے۔ اگر بادشاہ اسلام کی بھی اطاعت کرنا ضروری ہے اور قرآن کی مراد یہاں بادشاہ اسلام ہے تو پھر یہاں تقلید تو ثابت ہو گئی اس سے بھی۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ بادشاہ اسلام کو خود علماء کی ضرورت ہے، علماء کے مشورے اور علماء کے فتوے کے بغیر بادشاہ بھی کوئی کام نہیں کر سکتے۔ بادشاہ کو بھی اگر شرعی احکام نافذ کرنا ہے تو وہ علماء کے محتاج ہے۔ لہذا یہاں ثابت ہو جاتا ہے کہ اولی الامر سے مراد علماء ہیں، ائمہ کرام ہیں، اس لیے کہ بادشاہ بھی ان کے محتاج ہے۔